اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کہا جماعت نے فرعون کی قوم سے، جو اس کے مشیر، وزیر، فوجی افسران وہاں جمع تھے، کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ بہت بڑا جادوگر ہے جو خوب جادو کا جاننے والا ہے۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور ساتھ ہی قوم کو ورگلانے والی بات کی کہ یرید ان یخرجکم فی ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے تمہیں نکالے تمہاری زمین سے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو فوراً آگے سے کچھ جو کارندے تھے وہ کہنے لگے قالوا ارجع واخاہ، اور مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہر کے اندر بھیجو لوگوں کو تاکہ لوگوں کو جمع کریں، اس وقت تک ان کو مہلت دے دو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے انہوں نے ایک مناظرہ طے کر لیا تھا کہ ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی معاذ اللہ اپنا وہاں پر یہ جو جادو کیا ہے اس کو دکھلائیں، وہاں جادوگر بھی ہوں گے، پھر ہم دیکھیں گے جو جیت جائے گا اسی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا باتیں رکھی تھی کہ بھائی مجھ پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کو، جن کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ کر دو، میرے ساتھ بھیج دو، میں ان کو لے کر اپنے علاقے کے اندر چلا جاتا ہوں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لائیں تیرے پاس بکل ساحر علیم، ہر ایک ایسے علم والے کو، جادوگر ہو، جادو کو جانتا ہو، خوب اچھی طرح سمجھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہو گیا کہ ہم ایک مناظرہ کر لیتے ہیں، اگر آپ جیتے تو آپ اپنی قوم کو بھی لے جائیے گا، اپنے وطن میں واپسی لوٹ جائیے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر ہم جیتے یعنی فرعون جیتا تو پھر یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر کسی کو ساتھ لیے خود یہاں سے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ اور اعلان کر دیا گیا وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ۔ اس زمانے کے اندر جادوگری بڑا اونچا ایک فن تھا اور بڑا اس کو سمجھا جاتا تھا، لوگ بہت زیادہ وہاں پہ مشہور زمانہ تھے جادوگر، اور دریائے نیل کا جو علاقہ تھا یہ سارا بڑا ہی زرخیز تھا، لوگ جگہ جگہ پر آباد تھے، جگہ جگہ شہر بنے ہوئے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر آئے، کوئی 100 میل سے آ رہا ہے، 50 میل سے آ رہا ہے، 10 میل سے آ رہا ہے، کہاں سے یعنی کہ میلوں کا سفر کر کے جادوگر تھے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ فرعون کا پیغام تھا تو سارے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کوئی سواریوں میں اونٹ کے اوپر ہے، کوئی کھچر کے اوپر ہے، گھوڑے کے اوپر ہے، گدھے کے اوپر ہے، ساتھ میں کسی کے ساتھ خادم ہے، کسی کے ساتھ 1 خادم، 2 خادم، 3 خادم، نوکر جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ جب سارے جادوگر جمع ہو گئے، فرعون کا سٹیج لگا، اپنے سٹیج کے اوپر کرسی کے اوپر آ کر بیٹھا، اس کے مشیر، وزیر جو بھی تھے، اس کے فوجی افسران سارے اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ اب وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ صرف جادوگر جو تھے وہ 70,000 جادوگر تھے، اتنی زیادہ بڑی تعداد کے اندر۔ پھر جو لوگ ہوں گے آپ خود اندازہ لگائیں، 70,000 جادوگر ہیں تو ان کو دیکھنے والے، سننے والے کتنے زیادہ ہوں گے، ان کا جادو دیکھنے والے کتنے زیادہ ہوں گے معاذ اللہ۔ تو یوں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب جمع ہو چکے تھے جادوگروں کے جو بڑے سردار تھے، ان کے دل میں گمان پیدا ہوا، اور تھی بھی حقیقت کہ یہ بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے اور باتوں سے مکر جانے والا ہے اور حق مارنے کے اندر بڑا مشہور ہے، لہٰذا ہم اس سے پہلے پوچھ لیں کیا یہ ہمیں اس بدلے میں اجرت بھی دے گا، کچھ پیسے بھی دے گا اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جیت جاتے ہیں، اگر ہم اپنے جادو کے اندر جیت جائیں موسیٰ سے تو کیا ہمیں کچھ پیسے بھی ملیں گے، یا بس ویسے ہی بغار نکالنے کے لیے ہمیں بلایا ہے؟
ان کا ایک وفد جو طے ہو کر فرعون کے پاس پہنچ گیا. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اور فرعون کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا اے فرعون اگر ہم غالب آ گئے کیا ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی, ہمیں پیسے بھی ملیں گے؟ تو فرعون نے پھر لالچ دی, پیسے ہی نہیں, قال نعم, ہاں ضرور, کیوں نہیں, صرف اتنا ہی نہیں, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, بلکہ آج تم اس کھلے میدان کے اندر معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہرا دو گے اور تم جیت جاؤ گے تو صرف تمہیں انعام ہی نہیں دوں گا, پیسے ہی نہیں دوں گا, بلکہ تمہیں میں اپنا مقرب بناؤں گا اور تمہیں تغمے دوں گا, تمہیں شیلڈ دوں گا, تمہیں بہت بڑا ایک انعام سرپرائز دوں گا.